شریعت نے، دین اسلام نے مسلمان کے اوپر رمضان المبارک میں صدقہ فطر کیوں واجب کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے اور بدلے میں اللہ جل شانہ کیا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ کس مسلمان کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا سال نہ گزرا ہو، اس صدقہ کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں، اگر باپ از خود ان کی اجازت سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا سنت ہے، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہوگی، اور عید کے دن سے زیادہ دیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول اور لا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک و صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کی دو حکمتوں اور اس کے دو خواص اور فائدوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے جشن اور مسرت کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں مسکینوں کی بھی شکم سیری اور آسودگی کا انتظام ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں گے، یہ صدقہ فطر ان کا بھی کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ اللہ عز و جل نے صدقہ فطر مسلمانوں کے اوپر اس لیے واجب فرمایا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، روزہ رکھا، سحری سے لے کے افطاری تک اللہ کی عظمت، اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اگر اس حکم میں تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پائے، کسی کی غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، چغل خوری کر دی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں صدقہ فطر ادا کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ حق میرا ہے، اس میں کمی کوتاہی تم نے میرے حق میں کی ہے، عبادت میں کمی کی ہے، لیکن میں رب ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم جو ہے نا میرے محتاج بندوں کو، مسکینوں کو، جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانے کے پیسے دے دو، جس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑے کے پیسے دے دو، اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی مدد کر دو۔ صدقہ فطر 200 سے 250 روپے فی کس بندے کا اپنی فیملی کا حساب لگا کے آپ ادا کر دو۔ فرمایا کہ میری مخلوق کو خوش کر دو، ان کے اوپر خرچ کر دو، اللہ عز و جل تمہیں پورے روزے کا اجر عطا فرمائیں گے اور تم سے راضی ہو جائیں گے۔